جو حرکت کی ہے زہیب کو مارنے کی، کیا زہیب کے بارے میں بھی پولیس آئے گی؟ ایک تو اس ڈرامے میں پولیس عدالت کا کوئی سین کوئی کام سمجھ نہیں آتا۔ نہ جانے یہ کون سا ڈرامہ ہے، کس طرح کا اسکرپٹ ہے۔ دیکھنے والوں نے 80 ایپیسوڈ دیکھ لیے، لیکن انہیں ابھی تک کوئی خبر نہیں ہوتی کہ یہ ڈرامہ کس طرف جا رہا ہے، کہاں سے شروع ہوا اور کون سے موڑ پہ آیا ہے اور کہاں جا کر یہ ختم ہوگا۔ اب آپا کوثر گنڈی کس کے لیے زندہ ہے؟ مہروز جیسے گھٹیا شخص کو تو مار دیا، لیکن یہاں دیکھا جائے تو مہروز کا بیٹا کبیر بھی اپنے باپ سے 4 قدم آگے نکلا۔ جوان بیوی ملائکہ کے ہوتے ہوئے 4 رکھیلوں کو اپنے گھروں میں رہائش دے رہا ہے اور رزق جیسی چڑیل چالو عورت کے ساتھ عشق لڑا رہا ہے، اور شادی بھی اب کرنے والا ہے، کیونکہ اب پچھلے ایپیسوڈ میں جس طرح ملائکہ کے ساتھ ان کے تلخ کلامی ہوئی اور ملائکہ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، تو اب یہ سارا سین بار بار کبیر دیکھے گا اور آنے والی 84 ایپیسوڈ تک یہ شادی کر کے بیٹھ جائے گا اور ملائکہ کو بتائے گا کہ میں نے رزق سے شادی صرف اس لیے کی ہے کیونکہ اس کا یہاں کوئی نہیں، وہ بے یار و مددگار ہے، اس کو رہنے کے لیے چھت بھی نہیں تھی، اور ایسے گھر پہ رہتی تھی تو تمہیں اعتراض ہوتا تھا کہ یہ غلط ہے، لیکن اب میں نے کے ساتھ نکاح کیا ہے، اب سب کچھ ٹھیک ہے اور تم بھی اسے درست مانو، یہی تمہارے اور میرے اور میری نئی بیوی رزق کے لیے بہتر ہوگا۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو آصف نواز کا سلام پہنچے۔ ڈرامہ گنڈی کی آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا؟ آخر آپا کوثر گنڈی کب اپنی بیٹی ملائکہ کی جان چھڑائے گی ان چڑیلوں سے جو چالو عورتیں ان کے گھر پہ رہتی ہیں اور تتلی کے ساتھ ساتھ ملائکہ کو بھی تھریٹ کرتی ہیں؟ سانوری نے زہیب اپنے یار کو بجلی کا کرنٹ دے مارا، کیا زہیب کی موت ہوگی یا پھر وہ بچ جائے گا؟ اب کیا سانوری نے جو حرکت کی ہے زہیب کو مارنے کی، کیا زہیب کے بارے میں بھی پولیس آئے گی؟ ایک تو اس ڈرامے میں پولیس عدالت کا کوئی سین کوئی کام سمجھ نہیں آتا۔ نہ جانے یہ کون سا ڈرامہ ہے، کس طرح کا اسکرپٹ ہے۔ دیکھنے والوں نے 80 ایپیسوڈ دیکھ لیے، لیکن انہیں ابھی تک کوئی خبر نہیں ہوتی کہ یہ ڈرامہ کس طرف جا رہا ہے، کہاں سے شروع ہوا اور کون سے موڑ پہ آیا ہے اور کہاں جا کر یہ ختم ہوگا۔ اب آپا کوثر گنڈی کس کے لیے زندہ ہے؟ مہروز جیسے گھٹیا شخص کو تو مار دیا، لیکن یہاں دیکھا جائے تو مہروز کا بیٹا کبیر بھی اپنے باپ سے 4 قدم آگے نکلا۔ جوان بیوی ملائکہ کے ہوتے ہوئے 4 رکھیلوں کو اپنے گھروں میں رہائش دے رہا ہے اور رزق جیسی چڑیل چالو عورت کے ساتھ عشق لڑا رہا ہے، اور شادی بھی اب کرنے والا ہے، کیونکہ اب پچھلے ایپیسوڈ میں جس طرح ملائکہ کے ساتھ ان کے تلخ کلامی ہوئی اور ملائکہ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، تو اب یہ سارا سین بار بار کبیر دیکھے گا اور آنے والی 84 ایپیسوڈ تک یہ شادی کر کے بیٹھ جائے گا اور ملائکہ کو بتائے گا کہ میں نے رزق سے شادی صرف اس لیے کی ہے کیونکہ اس کا یہاں کوئی نہیں، وہ بے یار و مددگار ہے، اس کو رہنے کے لیے چھت بھی نہیں تھی، اور ایسے گھر پہ رہتی تھی تو تمہیں اعتراض ہوتا تھا کہ یہ غلط ہے، لیکن اب میں نے کے ساتھ نکاح کیا ہے، اب سب کچھ ٹھیک ہے اور تم بھی اسے درست مانو، یہی تمہارے اور میرے اور میری نئی بیوی رزق کے لیے بہتر ہوگا۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو آصف نواز کا سلام پہنچے۔ ڈرامہ گنڈی کی آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا،
کیا نہیں ہوگا؟ آخر آپا کوثر گنڈی کب اپنی بیٹی ملائکہ کی جان چھڑائے گی ان چڑیلوں سے جو چالو عورتیں ان کے گھر پہ رہتی ہیں اور تتلی کے ساتھ ساتھ ملائکہ کو بھی تھریٹ کرتی ہیں؟ سانوری نے زہیب اپنے یار کو بجلی کا کرنٹ دے مارا، کیا زہیب کی موت ہوگی یا پھر وہ بچ جائے گا؟ اب کیا سانوری نے جو حرکت کی ہے زہیب کو مارنے کی، کیا زہیب کے بارے میں بھی پولیس آئے گی؟ ایک تو اس ڈرامے میں پولیس عدالت کا کوئی سین کوئی کام سمجھ نہیں آتا، نہ جانے یہ کون سا ڈرامہ ہے، کس طرح کا اسکرپٹ ہے۔ دیکھنے والوں نے 80 ایپیسوڈ دیکھ لیے لیکن انہیں ابھی تک کوئی خبر نہیں ہوتی کہ یہ ڈرامہ کس طرف جا رہا ہے، کہاں سے شروع ہوا اور کون سے موڑ پہ آیا ہے اور کہاں جا کر یہ ختم ہوگا۔ اب آپا کوثر گنڈی کس کے لیے زندہ ہے؟ مہروز جیسے گھٹیا شخص کو تو مار دیا، لیکن یہاں دیکھا جائے تو مہروز کا بیٹا کبیر بھی اپنے باپ سے 4 قدم آگے نکلا۔ جوان بیوی ملائکہ کے ہوتے ہوئے 4 رکھیلوں کو اپنے گھروں میں رہائش دے رہا ہے اور رزق جیسی چڑیل چالو عورت کے ساتھ عشق لڑا رہا ہے اور شادی بھی اب کرنے والا ہے، کیونکہ اب پچھلے ایپیسوڈ میں جس طرح ملائکہ کے ساتھ ان کے تلخ کلامی ہوئی اور ملائکہ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، تو اب یہ سارا سین بار بار کبیر دیکھے گا اور آنے والی 84 ایپیسوڈ تک یہ شادی کر کے بیٹھ جائے گا اور ملائکہ کو بتائے گا کہ میں نے رزق سے شادی صرف اس لیے کی ہے کیونکہ اس کا یہاں کوئی نہیں، وہ بے یار و مددگار ہے، اس کو رہنے کے لیے چھت بھی نہیں تھی اور ایسے گھر پہ رہتی تھی تو تمہیں اعتراض ہوتا تھا کہ یہ غلط ہے، لیکن اب میں نے کے ساتھ نکاح کیا ہے، اب سب کچھ ٹھیک ہے اور تم بھی اسے درست مانو، یہی تمہارے اور میرے اور میری نئی بیوی رزق کے لیے بہتر ہوگا۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو آصف نواز کا سلام پہنچے۔ ڈرامہ گنڈی کی آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ آخر آپا کوثر گنڈی کب اپنی بیٹی ملائکہ کی جان چھڑائے گی ان چڑیلوں سے جو چالو عورتیں ان کے گھر پہ رہتی ہیں اور تتلی کے ساتھ ساتھ ملائکہ کو بھی تھریٹ کرتی ہیں؟ سانوری نے زہیب اپنے یار کو بجلی کا کرنٹ دے مارا، کیا زہیب کی موت ہوگی یا پھر وہ بچ جائے گا؟ اب کیا سانوری نے جو حرکت کی ہے زہیب کو مارنے کی، کیا زہیب کے بارے میں بھی پولیس آئے گی؟ ایک تو اس ڈرامے میں پولیس عدالت کا کوئی سین کوئی کام سمجھ نہیں آتا، نہ جانے یہ کون سا ڈرامہ ہے، کس طرح کا اسکرپٹ ہے۔ دیکھنے والوں نے 80 ایپیسوڈ دیکھ لیے لیکن انہیں ابھی تک کوئی خبر نہیں ہوتی کہ یہ ڈرامہ کس طرف جا رہا ہے، کہاں سے شروع ہوا اور کون سے موڑ پہ آیا ہے اور کہاں جا کر یہ ختم ہوگا۔ اب آپا کوثر گنڈی کس کے لیے زندہ ہے؟ مہروز جیسے گھٹیا شخص کو تو مار دیا، لیکن یہاں دیکھا جائے تو مہروز کا بیٹا کبیر بھی اپنے باپ سے 4 قدم آگے نکلا۔ جوان بیوی ملائکہ کے ہوتے ہوئے 4 رکھیلوں کو اپنے گھروں میں رہائش دے رہا ہے اور رزق جیسی چڑیل چالو عورت کے ساتھ عشق لڑا رہا ہے اور شادی بھی اب کرنے والا ہے، کیونکہ اب پچھلے ایپیسوڈ میں جس طرح ملائکہ کے ساتھ ان کے تلخ کلامی ہوئی اور ملائکہ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، تو اب یہ سارا سین بار بار کبیر دیکھے گا اور آنے والی 84 ایپیسوڈ تک یہ شادی کر کے بیٹھ جائے گا اور ملائکہ کو بتائے گا کہ میں نے رزق سے شادی صرف اس لیے کی ہے کیونکہ اس کا یہاں کوئی نہیں، وہ بے یار و مددگار ہے،
اس کو رہنے کے لیے چھت بھی نہیں تھی، اور ایسے گھر پہ رہتی تھی تو تمہیں اعتراض ہوتا تھا کہ یہ غلط ہے، لیکن اب میں نے کے ساتھ نکاح کیا ہے، اب سب کچھ ٹھیک ہے اور تم بھی اسے درست مانو، یہی تمہارے اور میرے اور میری نئی بیوی رزق کے لیے بہتر ہوگا۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو آصف نواز کا سلام پہنچے۔ ڈرامہ گنڈی کی آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا؟ آخر آپا کوثر گنڈی کب اپنی بیٹی ملائکہ کی جان چھڑائے گی ان چڑیلوں سے جو چالو عورتیں ان کے گھر پہ رہتی ہیں اور تتلی کے ساتھ ساتھ ملائکہ کو بھی تھریٹ کرتی ہیں؟ سانوری نے زہیب اپنے یار کو بجلی کا کرنٹ دے مارا، کیا زہیب کی موت ہوگی یا پھر وہ بچ جائے گا؟ اب کیا سانوری نے جو حرکت کی ہے زہیب کو مارنے کی، کیا زہیب کے بارے میں بھی پولیس آئے گی؟ ایک تو اس ڈرامے میں پولیس عدالت کا کوئی سین کوئی کام سمجھ نہیں آتا، نہ جانے یہ کون سا ڈرامہ ہے، کس طرح کا اسکرپٹ ہے۔ دیکھنے والوں نے 80 ایپیسوڈ دیکھ لیے، لیکن انہیں ابھی تک کوئی خبر نہیں ہوتی کہ یہ ڈرامہ کس طرف جا رہا ہے، کہاں سے شروع ہوا اور کون سے موڑ پہ آیا ہے اور کہاں جا کر یہ ختم ہوگا۔ اب آپا کوثر گنڈی کس کے لیے زندہ ہے؟ مہروز جیسے گھٹیا شخص کو تو مار دیا، لیکن یہاں دیکھا جائے تو مہروز کا بیٹا کبیر بھی اپنے باپ سے 4 قدم آگے نکلا۔ جوان بیوی ملائکہ کے ہوتے ہوئے 4 رکھیلوں کو اپنے گھروں میں رہائش دے رہا ہے اور رزق جیسی چڑیل چالو عورت کے ساتھ عشق لڑا رہا ہے اور شادی بھی اب کرنے والا ہے، کیونکہ اب پچھلے ایپیسوڈ میں جس طرح ملائکہ کے ساتھ ان کے تلخ کلامی ہوئی اور ملائکہ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، تو اب یہ سارا سین بار بار کبیر دیکھے گا اور آنے والی 84 ایپیسوڈ تک یہ شادی کر کے بیٹھ جائے گا اور ملائکہ کو بتائے گا کہ میں نے رزق سے شادی صرف اس لیے کی ہے کیونکہ اس کا یہاں کوئی نہیں، وہ بے یار و مددگار ہے، اس کو رہنے کے لیے چھت بھی نہیں تھی، اور ایسے گھر پہ رہتی تھی تو تمہیں اعتراض ہوتا تھا کہ یہ غلط ہے، لیکن اب میں نے کے ساتھ نکاح کیا ہے، اب سب کچھ ٹھیک ہے اور تم بھی اسے درست مانو، یہی تمہارے اور میرے اور میری نئی بیوی رزق کے لیے بہتر ہوگا۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو آصف نواز کا سلام پہنچے۔ ڈرامہ گنڈی کی آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا؟ آخر آپا کوثر گنڈی کب اپنی بیٹی ملائکہ کی جان چھڑائے گی ان چڑیلوں سے جو چالو عورتیں ان کے گھر پہ رہتی ہیں اور تتلی کے ساتھ ساتھ ملائکہ کو بھی تھریٹ کرتی ہیں؟ سانوری نے زہیب اپنے یار کو بجلی کا کرنٹ دے مارا، کیا زہیب کی موت ہوگی یا پھر وہ بچ جائے گا؟ اب کیا سانوری نے جو حرکت کی ہے زہیب کو مارنے کی، کیا زہیب کے بارے میں بھی پولیس آئے گی؟ ایک تو اس ڈرامے میں پولیس عدالت کا کوئی سین کوئی کام سمجھ نہیں آتا، نہ جانے یہ کون سا ڈرامہ ہے، کس طرح کا اسکرپٹ ہے۔ دیکھنے والوں نے 80 ایپیسوڈ دیکھ لیے، لیکن انہیں ابھی تک کوئی خبر نہیں ہوتی کہ یہ ڈرامہ کس طرف جا رہا ہے، کہاں سے شروع ہوا اور کون سے موڑ پہ آیا ہے اور کہاں جا کر یہ ختم ہوگا۔ اب آپا کوثر گنڈی کس کے لیے زندہ ہے؟ مہروز جیسے گھٹیا شخص کو تو مار دیا، لیکن یہاں دیکھا جائے تو مہروز کا بیٹا کبیر بھی اپنے باپ سے 4 قدم آگے نکلا۔ جوان بیوی ملائکہ کے ہوتے ہوئے 4 رکھیلوں کو اپنے گھروں میں رہائش دے رہا ہے اور رزق جیسی چڑیل چالو عورت کے ساتھ
عشق لڑا رہا ہے اور شادی بھی اب کرنے والا ہے، کیونکہ اب پچھلے ایپیسوڈ میں جس طرح ملائکہ کے ساتھ ان کے تلخ کلامی ہوئی اور ملائکہ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، تو اب یہ سارا سین بار بار کبیر دیکھے گا اور آنے والی 84 ایپیسوڈ تک یہ شادی کر کے بیٹھ جائے گا اور ملائکہ کو بتائے گا کہ میں نے رزق سے شادی صرف اس لیے کی ہے کیونکہ اس کا یہاں کوئی نہیں، وہ بے یار و مددگار ہے، اس کو رہنے کے لیے چھت بھی نہیں تھی، اور ایسے گھر پہ رہتی تھی تو تمہیں اعتراض ہوتا تھا کہ یہ غلط ہے، لیکن اب میں نے کے ساتھ نکاح کیا ہے، اب سب کچھ ٹھیک ہے اور تم بھی اسے درست مانو، یہی تمہارے اور میری نئی بیوی رزق کے لیے بہتر ہوگا۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو آصف نواز کا سلام پہنچے۔ ڈرامہ غنڈی کی آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا؟ آخر آپا کوثر غنڈی کب اپنی بیٹی ملائکہ کی جان چھڑائے گی ان چڑیلوں سے جو چالو عورتیں ان کے گھر پہ رہتی ہیں اور تتلی کے ساتھ ساتھ ملائکہ کو بھی تھریٹ کرتی ہیں؟ سانوری نے زہیب اپنے یار کو بجلی کا کرنٹ دے مارا، کیا زہیب کی موت ہوگی یا پھر وہ بچ جائے گا؟ اب کیا سانوری نے جو حرکت کی ہے زہیب کو مارنے کی، کیا زہیب کے بارے میں بھی پولیس آئے گی؟ ایک تو اس ڈرامے میں پولیس عدالت کا کوئی سین کوئی کام سمجھ نہیں آتا، نہ جانے یہ کون سا ڈرامہ ہے، کس طرح کا اسکرپٹ ہے۔ دیکھنے والوں نے 80 ایپیسوڈ دیکھ لیے لیکن انہیں ابھی تک کوئی خبر نہیں ہوتی کہ یہ ڈرامہ کس طرف جا رہا ہے، کہاں سے شروع ہوا اور کون سے موڑ پہ آیا ہے اور کہاں جا کر یہ ختم ہوگا۔ اب آپا کوثر غنڈی کس کے لیے زندہ ہے؟ مہروز جیسے گھٹیا شخص کو تو مار دیا، لیکن یہاں دیکھا جائے تو مہروز کا بیٹا کبیر بھی اپنے باپ سے 4 قدم آگے نکلا، جوان بیوی ملائکہ کے ہوتے ہوئے 4 رکھیلوں کو اپنے گھروں میں رہائش دے رہا ہے اور رزق جیسی چڑیل چالو عورت کے ساتھ عشق لڑا رہا ہے اور شادی بھی اب کرنے والا ہے، کیونکہ اب پچھلے ایپیسوڈ میں جس طرح ملائکہ کے ساتھ ان کے تلخ کلامی ہوئی اور ملائکہ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، تو اب یہ سارا سین بار بار کبیر دیکھے گا اور آنے والی 84 ایپیسوڈ تک یہ شادی کر کے بیٹھ جائے گا اور ملائکہ کو بتائے گا کہ میں نے رزق سے شادی صرف اس لیے کی ہے کیونکہ اس کا یہاں کوئی نہیں، وہ بے یار و مددگار ہے، اس کو رہنے کے لیے چھت بھی نہیں تھی، اور ایسے گھر پہ رہتی تھی تو تمہیں اعتراض ہوتا تھا کہ یہ غلط ہے، لیکن اب میں نے کے ساتھ نکاح کیا ہے، اب سب کچھ ٹھیک ہے اور تم بھی اسے درست مانو، یہی تمہارے اور میری نئی بیوی رزق کے لیے بہتر ہوگا۔